أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جمعے کے دن ایک ایسی ساعت ہے، ایسی گھڑی ہے، تھوڑا سا ایک ٹائم ہے جو کہ قبولیت والا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، اب یہ حدیث جو ہے ابو داود میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دن جس میں سورج نکلتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن وہ جنت میں داخل ہوں گے، اسی دن وہ جنت سے زمین پر اتارے گئے تھے۔ اسی دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جسے مسلمان بندہ نماز کی حالت میں پائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس گھڑی میں کچھ طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عبداللہ بن سلام سے پوچھا اس حدیث کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ میں اس گھڑی کو اچھی طرح جانتا ہوں، یعنی جمعے کے دن وہ کون سا ٹائم ہے میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ آپ نا مجھے بھی اس کے بارے میں بتائیے اور اس سلسلے میں مجھ سے کوئی بھی بخل نہ کیجیے، یعنی کوئی کمی نہ کیجیے گا۔ تو انہوں نے کہا، عبداللہ بن سلام نے، یہ عصر کے بعد سے لے کر سورج ڈوبنے کے درمیان کا وقت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بندہ مومن حالت نماز میں پائے، اور یہ وقت ایسا ہے کہ جس میں کوئی نماز پڑھی نہیں جاتی۔ تو اب یہ پوچھتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن سلام سے کہ یہ وقت تو ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندہ مومن اس کو نماز کی حالت میں پائے، تو عصر کے بعد تو نماز ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس پر عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو شخص نماز کے انتظار میں کسی جگہ بیٹھا رہے وہ بھی نماز کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی نمازی کی طرح ہوتا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہیں، ضرور۔ امام ترمذی کہتے ہیں اس حدیث میں طویل حصہ ہے اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر خطبے سے فراغت کے درمیان ہے۔ اب دو ڈیفرنٹ ٹائم آ گئے ہیں، تو دونوں حدیث جو ہیں وہ صحیح ہیں، اور بقول امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے کہتے ہیں دونوں وقتوں میں آپ دعائیں کریں کہ دونوں وقت قبولیت میں، دونوں صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ تو ان ٹائم میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں بھرپور فائدہ اٹھانے کی، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں۔ اور شیخ البانی نے بھی اس کو جو ابن ماجہ کی حدیث ہے اس کو صحیح بولا ہے، اور ایک ترمذی میں اس کو صحیح ضعیف بولا ہے۔ تو ایسا ہے کہ ہم کو بخاری سے، مسلم کی حدیث سے، ابو داؤد سے، یعنی بہت سے ذریعوں سے یہ حدیث پتہ چل رہی ہے صحیح ہے، تو ہمیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔